عقیدہ شفاعت پر حق کے قیامت والے دن اس عقیدے دی اہمیت دا اندازہ ہوئے گا۔ جڑے جنتی نے وہ تو جنتی نے، لیکن جڑے اپنے گناہاں دی وجہ تو اس دن پھنس گئے، انہاں دے حق دے اندر جو مسلمان ہونگے، گناہگار ہونگے، اپنے گناہاں دی وجہ تو پھنس جانگے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی سفارش کرنگے، شفاعت کرنگے، پھر اللہ پاک گناہگاراں دے حق وچ سفارش قبول کر کے تے انہاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ لوڑ تے انہوں پیندی ہے جڑا پھنس جاندا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب دنیا تے بھی جڑا کام ہو جائے وہ ہو گیا، تے جڑا پھنس جائے انہوں لوڑ پیندی ہے سفارش دی، کسی نو نال لے کے آؤں۔ جڑے جنتی نے تے جنتی نے، جڑے قیامت والے دن گناہگار مسلمان پھنس جانگے، انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت فائدہ دے گی، انہوں دے کام آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قیامت والے دن کسے مشرک نو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ تے تانوں پتہ نا مشرک کون ہوتا ہے؟ سب تو پہلے نمبر تے جڑا بے نمازی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مشرک۔ کون ہوتا ہے؟ اساں سمجھیا خرے جڑے قبر نو سجدہ کرن تے وہی مشرک نے، غیر اللہ دے نام دیاں نظر و نیازاں دین وہی مشرک نے۔ جڑا بے نمازی ہے وہ بھی کی ہے؟ میں کہڑا کو کولوں کہہ رہے ہیں، اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نماز پڑھو، نماز چھڑ کے مشرک نہ بنو۔ یہ قرآن پاک دا فیصلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو بے نمازی ہے کی ہے؟ بولو کی ہے؟ اس واسطے گل ذہن رکھنی ہے، جڑا بے نمازی ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، انہوں قیامت والے دن سفارش نے فائدہ دینا۔ کوئی مشرک سفارش کر نہیں سکے گا تے نہ ہی کسی مشرک دے حق وچ سفارش قبول کیتی جانی ہے۔ اس واسطے جے چاہتے ہو کہ قیامت والے دن سانو نبی پاک دی شفاعت نصیب ہو جائے تو پھر پکے نمازی بن جاؤ، مواحد بن جاؤ، پھر سفارش ہوئے گی اور فائدہ دے گی۔ سننا، اب کئی جڑے کہیں دے نا، کسی نو پوچھو یار تو نماز نہیں پڑھتا، وہ کہندا جی اساں پڑھ کے کی کرنی ہے، اساں اپنے مرشد دا دامن پھڑے آئے تے سال بعد پھیرا مارونے، چندہ جمع کرا دینے، نظر و نیازاں دے چھڑنے تے اب پہ سانو قیامت والے دن چھڑا لیں گے۔ سن لو تے آنال، اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بندہ سفارش کر سکتا نہیں۔ سفارش کی کرنی ہے؟ قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بندہ کلام نہیں کر سکے گا، اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بندہ بول نہیں سکے گا۔ فلاں چ ڈالے گا، فلاں چ ڈالے گا، فلاں دی بیعت کیتی ہے، فلاں دا پلہ پھڑیا، نہیں، اللہ دی اجازت تو بغیر تے ادن کوئی بندہ گل نہیں کر سکے گا۔ جڑے کہندے نے اساں فلاں نو پھڑیا، قیامت والے دن پریشان ہو جان گے ویکھ کے بھی آ کی بنیا۔ ایتھے تے اللہ دی عدالت اتنی ایتھے سختی ہے، اللہ دے اذن اجازت تو بغیر تے کسے نو گل کرن دی واہ نہیں، تے سفارش کنے کرنی ہے تے شفاعت کنے کرنی ہے۔ یہ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ دے قرآن دے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین۔ ذرا
کہنی ہے تو اچھی کہہ دیو اور جنہوں نہیں ہوندی ہے جو بھی کہہ دے قرآن سننا ہے نا انشاءاللہ تو پھر تو دھیان میرے وال رکھنا ہے انشاءاللہ مہمان آنے گرامی آندے رہن گے جاندے رہن گے سب تشریف لے آندے رہن گے پر تو دھیان میرے وال رکھنا ہے ٹھیک نا توجہ میرے وال اللہ پاک نے فرمایا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون اللہ پاک نے فرمایا جدن قیامت قائم ہوئے گی ادن گروہ گروہ بن جن گے چنگے بس وکھرے ہو جن گے ماڑے لوگ وکھرے ہو جن گے کی مطلب گناہگار ایک پاسے جنتی ایک پاسے اللہ پاک نے فرمایا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت والے دن فرق بیجے گا قیامت والے دن کھیڑے ہو جن گے سننا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون جدن قیامت قائم ہوئے گی ادن مجرم حیران ہو جن گے ادن گناہگار پریشان ہو جن گے آکھن گے ایک ہی بنے آئے اسی تے دنیا تے سمجھتے سی اسی فلانے دا دامن پھڑے آئے سال بعد پھیرا مار ہونے چڑھاوے چڑھا ہونے سانو بچا لین گے ہائے تھے آج گل کوئی نہیں سنتا پیا اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اللہ تو سوا جڑے نہ شریک بنائے سی جنہاں نو سمجھ دے سی کہ سانو چھڑا لین گے اج سارے انکار کر دین گے سارے منہ موڑ جان گے سننا تیان نال اللہ دی عدالت جو لگی ہے اور اللہ پاک دی عدالت دے اندر ماحول کیسا ہے اللہ پاک نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ پاک نے فرمایا لا یتکلمون تیان میرے وال توجہ میرے وال لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن اللہ دی عدالت دے اندر کوئی بندہ گل نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا سننا تیان نر کدی اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللہ پاک نے فرمایا کون ہے جو اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے گا گل کر سکے گا سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا ذرا میرے نال نال چل دے جاؤ میں گل نو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اللہ پاک نے فرمایا رب دی عدالت دے اندر اللہ دی اجازت تو بغیر اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا ہون تک میں جنیاں ایتاں پڑھیاں نے اللہ دے قرآن جو ثابت ہویا ہے کہ جدوں اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا کوئی گل نہیں کر سکتا کوئی کسے دے کام نہیں آ سکتا کوئی کسے دی سفارش نہیں کر سکتا سننا تے آمدہ
نال پھر قیامت والے دن اللہ کنوں اجازت دین گے کون سفارشی بنے گا کون گل کرے گا سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرمان دینے انا سید ولد آدم فرمایا میں قیامت والے دن ساری آدم دی اولاد دا سردار ہوانگا نبی پاک نے فرمایا انا اولو من تنشق عنہ القبر میں پہلا بندہ ہاں قیامت والے دن جو میں اپنے روزے وچوں اپنی قبر مبارک وچوں باہر نکلاں گا کہ نبی پاک نے فرمایا وانا اول شافعین اول مشفعین نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں سب تو پہلا سفارشی ہوواں گا میں سفارش کراں گا میں شفاعت کراں گا نبی پاک نے فرمایا ومشفعین قیامت والے دن میں جدے حق وچ سفارش کر دیاں گا سمجھو او دا کام بن جائے گا فرمایا میں جدی سفارش کر دیاں گا اللہ او دے حق دے اندر میری سفارش قبول کر لوے گا سننا تیان دلے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے کی ثابت ہویا کہ قیامت والے دن جدو کسے نو اجازت نہیں ہوئے گی گل کرن دی اوتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنگے نبی پاک شفاعت کرنگے